ہو جاتا ہے تو اس کا گھر جو ہے اجڑ جاتا ہے. اس لیے ہم ان کو دیں گے ہیلتھ انشورنس تاکہ کوئی غریب بیمار ہو تو اس کو حکومت اس کا علاج کرے. وزیر اعظم گیلانی کو آپ سن رہے تھے، جن کا یہ اعلان تھا کہ عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی لائی جائے گی اور غریبوں کا علاج مفت کیا جائے گا. لیکن یہ اعلانات صرف اعلانات ہی رہے، اور آج جبکہ دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو پاکستان کے عوام آج بھی ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر کہیں جان سے ہاتھ دھوتے ہیں اور کہیں اپنی جمع پونجی سے. تقریباً اگر 1,40,000 ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں تو ملک میں تقریباً 2 لاکھ ان لائسنس پریکٹیشنرز ہیں، اور ان لائسنس پریکٹیشنرز کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا، ان کی کلینکس مکتب بند کرنا بیسکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر رشید جمعہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک میں 2 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس طرح کی تشویشناک صورتحال کی ایک وجہ حکومت اور بیوروکریسی کا روایتی رویہ ہے. وزیر اعظم کی طرح سابق وزیر صحت اعجاز جاکھرانی نے بھی 1.5 سال قبل یہ اعلان کیا تھا کہ نیشنل ہیلتھ پالیسی مارچ 2009 میں منظور کر لی جائے گی، لیکن حکومت کی سنجیدگی ملاحظہ کیجیے آپ کہ یہ پالیسی آج تک فائلوں میں بند پڑی ہے. حکومتی سطح پر خیر جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا. نجی اسپتالوں اور میڈیکل پریکٹیشنرز بھی علاج معالجے کے نام پر نہ صرف عوام کو لوٹ رہے ہیں بلکہ ان کی غفلت اور لاپرواہی کئی قیمتی جانیں بھی لے چکی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم بات کریں تو لاہور کی ایمان ملک اور وسیم اکرم کی اہلیہ ہما وسیم سمیت ایسے کئی واقعات ہیں جو سامنے آ چکے ہیں جن میں ہلاکتوں کے ذمہ دار واضح طور پر ڈاکٹرز تھے. اب اگر ہم آج کی طرف آئیں تو اس وقت بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں یوم صحت. پاکستان میں صحت کی صورتحال کیا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا آئے روز اسی پر رپورٹ کر رہا ہے کس طرح سے مریض اسپتال جاتا ہے تو ڈاکٹر سے اس کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس پر کیا بیتتی ہے. اسی پر اس وقت ہم مزید بات کریں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان ملک کے بارے میں آپ جانتے رہے پچھلا کچھ عرصہ جب رپورٹنگ ہوتی رہی کس طرح سے معصوم بچی اپنی جان سے چلی گئی. ایمانے کے والد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. عقیل ملک صاحب السلام علیکم. عقیل ملک صاحب. وعلیکم السلام. عقیل ملک صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں صحت کی سہولیات پر. ایک عام آدمی کو کس قدر یہ سہولیات مل پاتی ہیں یا نہیں، اس لیے ہم آپ کو سامنے لائے کیونکہ آپ ایک بہت بڑی ٹریجڈی سے گزرے. یقیناً روزانہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل اسپتالوں میں ہیں. آپ تو ایک مہنگے اور بڑے اسپتال میں گئے تھے، آپ نے کیا پایا کس قدر مشکل ہوتی ہے ایک عام مریض کو جب وہ اسپتال پہنچتا ہے یا اس کے ساتھ جو لواحقین جاتے ہیں، کتنا ڈاکٹرز کوآپریٹیو ہوتے ہیں، کتنا اسپتال کوآپریٹیو ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات ہے، اول تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو افورڈ کرنا ہی بہت مشکل کام ہے. خاص طور پہ جو ہماری میجورٹی پاپولیشن ہے جو بلو ایوریج ارننگ ہے جن کی، ان لوگوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ممکن ہی نہیں ہے. اور جس وقت آپ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو جو وہاں پر ڈاکٹرز کے، ایون ڈاکٹرز کو چھوڑیں آپ نرسز کی اور جو جونیئر ان کا عملہ ہوتا ہے، ایون کہ جو سویپرز ان کے یا ان کے جو بوائز آفس وارڈ بوائز وغیرہ ہیں، ان لوگوں کا رویہ اتنا غلط ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ، کہ جیسے وہ لوگ شاید بہت کوئی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مریض و لواحقین ہیں، اور یہ لوگ بہت کوئی توبہ نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہیں وہاں پر. اور عقیل صاحب یہ تو آپ نے بالکل ان لوگوں کی بات کر دی جو کہ نیچے کا عملہ ہے. اگر میں ڈاکٹرز کی بات کروں، ڈاکٹرز اور نرسز جو موجود ہوتے ہیں، اگر ہم کسی عام اسپتال کی بھی بات کریں اس کے بعد آپ اس کو فالو اپ بھی کرتے رہے کہ کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں، عام ڈاکٹرز اور نرسز سے آپ کی ملاقات ہوتی، کس قدر آپ نے ان کو اہل پایا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ سمجھتے بھی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اہلی یا نااہلی کی بات ہے وہ تو بتانا مشکل ہے. اوبیسلی ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے پڑھے لکھے اور اہل لوگ بھی موجود ہیں اور نااہل لوگ بھی موجود ہیں. انہی بڑے ہسپتالوں میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جہاں پر کم تعلیم یافتہ لوگ کام کر رہے ہیں اور صرف ایکسپیرینس کی بیس پہ، جو کہ ایکسپیرینس انہوں نے اسی طرح تجربے کر کے غریب لوگوں کے اوپر تجربے کر کے، انوسنٹ پیشنٹس وہاں پہ آتے ہیں ان کے اوپر تجربے کر کے سیکھا ہوا ہے کام انہوں نے. اور جہاں تک ان کے رویے کی بات ہے، جب نرسز اور وارڈ بوائز کا رویہ ایسا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا رویہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ. کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنے مریض کو ہاتھ تک نہیں ملاتے، کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو مریض کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں، اور آن ایوریج جو آپ کے بڑے کنسلٹنٹس ہیں وہ آپ کو 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کنسلٹنٹ 2-3 منٹ سے زیادہ اپنے مریض کو ٹائم نہیں دے گا وہ اس کو ڈائگنوز کیا کرے گا اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرے گا؟ اچھا عقیل صاحب، اگر اب میں آپ کے کیس کی طرف آؤں، ایمان ملک کے بعد اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ٹریجڈی گزری، کیسز رجسٹرڈ ہوئے، کیا اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ وہ کیس آرام سے رجسٹرڈ ہو گیا؟ ڈاکٹرز کمیونٹی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اس معاملے میں؟
دیکھیں کیس رجسٹر ہوا لیکن جس طرح سے ہوا وہ مجھے ہی پتا ہے. بہت مشکل کام ہے پاکستان میں ایف آئی آر رجسٹر کروانا, پولیس کے ترلے کرنا اور کورٹ کچہری کے چکر, سب کچھ بہت مشکل ہے. بہت مشکلوں سے ایف آئی آر کٹی تھی. ڈاکٹرز کمیونٹی کی طرف سے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں جو خود اس سسٹم سے تنگ تھے ان کی طرف سے تو ہمیں بڑا تعاون ملا ہے, لیکن جس ہسپتال میں ہم گئے تھے ان کی طرف سے بالکل کوئی تعاون نہیں ملا. یہاں تک کہ جو ڈاکٹر جس نے میری بیٹی کو غلط انجیکشن لگایا اس ہسپتال میں جانتے ہوئے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف ایف آئی آر کر چکی ہے, وہ اس قسم کا ایک عمل کر چکا ہے, کرمنل نیگلیجنس ہو سکتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے اس کو بھاگنے دیا, اس کو روکا نہیں, اسے پکڑا نہیں, پولیس کے حوالے نہیں کیا. اچھا, اب مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتائے گا کہ قانون اس سلسلے میں کچھ موجود تھا؟ آپ نے کہا آپ نے تو ایف آئی آر بھی جس طرح درج کروائی وہ آپ ہی جانتے ہیں, کیا کوئی قانون موجود تھا؟ اس قانون نے آپ کو کسی حد تک سپورٹ کیا یا آپ نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ تو خیر افورڈ کر سکتے تھے تو بہت جگہ سے آپ کو سپورٹ بھی ملی ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیں سپورٹ ملی ہے, اللہ کا شکر ہے, میڈیا نے بہت زیادہ سپورٹ کی, اس کے بعد جنرل پبلک نے بہت سپورٹ کی, کیونکہ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ صرف ایمان ملک کا یا میرا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان میں مر جاتے ہیں ہر سال صرف اسی وجہ سے کہ پریونٹیبل جو میڈیکل نیگلیجنس ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کیمپین کے بعد اویئرنیس آئی ہے, لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا ہے. اور جہاں تک قانون کی بات ہے, پاکستان میں میڈیکل نیگلیجنس کے لیے کوئی پروویژن موجود نہیں ہے, اس لیے یہ کرمنل میں گیا ہے. جو کرمنل کی دفعات ہیں اور سیکشنز ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ میڈیکل نیگلیجنس یا کرمنل نیگلیجنس اس کے لیے کوئی خاص پروویژن موجود نہیں ہے ہمارے لاء میں. پوری دنیا میں ایک ٹارٹ کا سسٹم ہے, اس قسم کے کیسز ٹارٹ میں آتے ہیں, سول پینلٹیز ہوتی ہیں, اور جو آپ کی اتھارٹیز ہیں جیسے پاکستان میں پی ایم ڈی سی ہے, اس قسم کی اتھارٹیز اور ہاسپٹل یا ڈاکٹرز کا پینل خود اس قسم کے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسیژن پہ پہنچتے ہیں کہ کس کا کتنے قصور ہے اور کس کو کیا سزا ملنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا عقیل صاحب, یہ کہیے گا آخر میں پی ایم ڈی سی کا بھی آپ نے ذکر کیا, پی ایم ڈی سی آپ کو کتنا تعاون دیتی رہی؟ آپ کا کیس رجسٹر ہونے کے بعد اس ڈاکٹر کے خلاف وہ گرفتار ہوا, کچھ کارروائی ہوئی ابھی تک؟ نہیں جی, پی ایم ڈی سی کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ملی, انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا. جو ڈاکٹر جس نے میری بیٹی کو انجیکشن لگایا تھا وہ ابھی تک بھاگا ہوا ہے, اس کو ابھی تک نہیں پکڑ سکے, اس کا لائسنس ابھی تک کینسل نہیں ہوا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی نے کیا کام کیا. کیا پی ایم ڈی سی کے پاس یہ کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ جی بالکل, پی ایم ڈی سی کے پاس یہ کمپلینٹ پہنچی تھی اور پی ایم ڈی سی نے اس پہ اپنے طور پہ کوئی انکوائری بھی کنڈکٹ کی تھی, لیکن اس کی کیا فائنڈنگز تھیں یا انہوں نے کیا سجیشنز دی تھی اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. اچھا, اب یہ کہیے گا مجھے کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ اس کیس کے بعد بہت آگاہی پہنچی, لوگوں کو میڈیا کے ذریعے بھی پہنچی, آپ نے خود بھی بہت زیادہ اس پر کام کیا, حکومت کی جانب سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے عام اسپتالوں کے لیے یا لوگوں کو شعور دینے کے لیے کس طرح کے مسائل ہیں اگر وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں, کوئی کام ہو رہا ہے, اسے کرنے کی ضرورت ہے, دھیان ہے اس کی طرف؟ آپ نے خود کیا اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ ابھی تک تو جی کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یا یہ جو اتھارٹیز بیٹھی ہیں پی ایم اے پی ایم ڈی سی, ان کی طرف سے کسی قسم کی انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا اس سلسلے میں کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے, خاص طور پہ نیگلیجنس کے اوپر کہ نیگلیجنس ہوتی کیا ہے, اس کو بچایا کیسے جا سکتا ہے, پیشنٹس کے رائٹس کیا ہیں. ہمارے ملک میں پیشنٹ رائٹس نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے. ہم لوگ اپنے طور پہ کیمپین چلا رہے ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں ایز اے پیشنٹ, بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے اور ان کو یہ رائٹس ملنے چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی اب چاہیے کہ وہ اس کے اوپر توجہ دیں, کام کریں, کیونکہ لاکھوں لوگ صرف اسی وجہ سے مر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے. اس سلسلے میں قانون بننا سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے ہمیں قانون کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک قانون نہیں ہوگا ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ نیگلیجنس کہاں پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج کل اتنے زیادہ کانفلکٹس بھی نظر آ رہے ہیں ڈاکٹرز میں, میڈیا میں, اور اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کوئی کسی قسم کی کوئی باؤنڈری, کوئی لا ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ عقیل ملک صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ نے یہاں گفتگو سنی, آپ ہی لوگوں کی طرح عام عوام میں سے ہی عقیل ملک صاحب جو اپنی بیٹی کے ساتھ اسپتال پہنچے لیکن انہیں ایک نہ پورا ہونے والا نقصان اٹھانا پڑا. کس کی غلطی تھی آج تک ثابت نہ ہو سکا, اس ڈاکٹر کو بھی نہیں پکڑا گیا, پی ایم ڈی سی نے بھی ان کی مدد نہیں کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیگلیجنس ہے کیا, یہ نہ تو یہ کسی جگہ پر ڈیفائن اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہے. اور ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ نیشنل ہیلتھ پالیسی بنائی جا رہی ہے تاکہ عوام کو ان کے حقوق, مریضوں کو حقوق دیا جائے, ڈاکٹرز کو بھی حقوق دیا جائے. یقینی طور پہ یہ نیشنل ہیلتھ پالیسی آیا بن پائی ہے یا نہیں بن پائی, آیا مریض اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں, ہیلتھ منسٹری ان کے لیے کچھ کر رہی ہے یا نہیں, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.